हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं आ चुकी हूँ एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज की जो रिएक्शन वीडियो होगी, ये वीडियो है अब्दुल रशीद मिफ्ताही जी की। और वीडियो का टाइटल है गरीब की बेटी का मजाक। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में क्या है। और गरीब की बेटी का मजाक वीडियो का टाइटल है। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बाकी की बातें करेंगे बाद में। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा, शादी वाला वीडियो था। वही शादी धूमधाम वाली, बैंड बाजे वाली और फजूल खर्ची वाली। यानी उस शादी के अंदर ऐसा खर्च किया गया था और ऐसी ऐसी चीजें की गई थी जिसकी शादी में तो जरूरत नहीं होती। लेकिन क्या करें, लोगों के पास माल बहुत है, पैसा बहुत है। तो मालदारों के पास आजकल दिक्कत ऐसी हो गई है कि वो खर्च करे तो कहां करे, वो बहाने ढूंढते हैं खर्च करने के। और बेटी की शादी तो सबसे बड़ा बहाना है पैसे बहाने का। हमारी दादी एक कहावत कहा करती थी कि ज्यादा हो गया सालना तो कहां डालना, तो यहां डालते हैं लोग। लेकिन चलो, ऐसी शादियां तो बहुत देखने में आती है, बहुत सारे वीडियो भी आते हैं, बहुत सारी शादियां नजर के सामने भी होती है। ये तो अल्लाह को हिसाब देना होगा। ये सब इसराफ में है, फजूल खर्ची में है। और फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई कहलाते हैं। तो हर चीज का एक एक पैसे का अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा, क्योंकि पैसा और माल और दौलत ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह तो पूछेगा कि मैंने तुमको ये नेमत दी थी, तुमने इसको कैसे खर्च किया। हशर के मैदान में पैर हिलेंगे नहीं जब तक ये सवाल नहीं होगा। लेकिन उस शादी में जो सबसे बड़ी बात मेरे दिल को खटकी, मुझे दुख हुआ, वो हुआ ये देखकर के उस शादी से पहले जहेज की नुमाइश लगाई गई थी। यानी ऐसे कई काउंटर लगा दिए गए थे, कई बेड लगा दिए गए थे जिस पर शादी का सामान रखा हुआ था जो बाप ने बेटी को दिया था। यानी एक तरफ जो है पूरे ड्रेस ही ड्रेस देखकर तो ऐसा लगता है कम से कम 1000 के ऊपर ड्रेस होंगे। फिर एक तरफ चमचमाती कार खड़ी हुई, टू व्हीलर खड़ी हुई, स्कूटी खड़ी हुई, एक तरफ फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एसी और फैन और कूलर और गीजर, सारी चीजें। एक तरफ जेवर, गले में पहनने के, नाक में, कान में, बाल में, सब पैर में, सब जगह पहनने के जेवर। फिर एक तरफ फर्नीचर, कबर्ड, पलंग और पता नहीं क्या 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 क्या। और फिर और बहुत सारी ऐसी चीजें जो सारी नुमाइश के लिए रख दी गई थी। और बाकायदा एक कार्ड छपवाया गया था कि जहेज की नुमाइश फलाने दिन फलाने टाइम पर होगी, तो आप इस वक्त आइए। तो पूरा गांव उठकर आया। एक तरफ से आ रहे थे जहेज देखते हुए, दूसरी तरफ से निकल जा रहे थे। अब उसमें गरीब भी थे, मिडिल क्लास भी थे, सब लोग आकर जहेज देखकर वाह वाह करके, अश करके जा रहे थे कि देखो क्या जहेज दिया, क्या लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बाप ने बेटी को दिया। और ये करते हुए जा रहे थे लोग। ये उस वीडियो के अंदर था सब कुछ। यानी मैं ये सोचने लगा कि मालदारों के सामने दिक्कत है कि वो पैसे खर्च कहां करें और कैसे करें, जबकि कितने लोग ऐसे हैं, गरीब कह लो, मिडिल क्लास कह लो। मिडिल क्लास वालों को तो ये दिक्कत होती है अगले महीने राशन का बिल कैसे दिया जाएगा, लाइट का बिल कैसे भरेंगे, रेंट कहां से आएगा। और जो गरीब लोग हैं उनको तो कल खाने के मसले हो जाते हैं कि आज खा लिया है, कल खाएंगे या नहीं खाएंगे। लेकिन मालदारों को देखो। इसलिए मैं कहा करता हूं कि मालदार सिर्फ अपने दौलत की, माल की नुमाइश बंद कर देना तो कई गरीब लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन माल की नुमाइश करना है। मुझे कहना है कि आपने अगर अपनी बेटी को जहेज दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों को क्यों दिखा रहे हैं, उसकी नुमाइश क्यों कर रहे हैं? सिर्फ दाद वसूल करने के लिए, सिर्फ वाहवाही सुनने के लिए, तारीफें सुनने के लिए
کہ دیکھیے چودھری صاحب نے، خان صاحب نے، ملک صاحب نے، شیخ صاحب نے تو حد کر دی، کمال کر دیا، کیا جہیز دیا، بیٹی کا گھر بھر دیا۔ اب تم نے تو داد وصول کر لی، خان صاحب، ملک صاحب، شیخ صاحب، چودھری صاحب، تمہارے تو چرچے ہو گئے بیٹھکوں میں، ہوٹلوں میں، گلی محلوں میں، اور آج کل تو سوشل میڈیا پر بہت تم وائرل ہو گئے، بہت تذکرہ چلا تمہارا، تم نے واہوائی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ لیکن خان صاحب، ملک صاحب، شیخ صاحب، چودھری صاحب، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تمہارا جہیز دیکھنے کے لیے کوئی یتیم کی بیٹی بھی آئی ہوگی، کوئی غریب کی بچی بھی آئی ہوگی، تمہارے بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس بوڑھے مزدور کی بیٹیاں بھی آئی ہوں گی، جس کا باپ صبح 8 بجے اٹھ کر مزدوری والے اڈے پر چلا جاتا ہے، وہاں بیٹھ جاتا ہے تاکہ کوئی مزدوری مل جائے، اور اس بوڑھے کو کوئی قبول نہیں کرتا، وہ یہ کہتا بھی ہے کہ 10 روپے کم دے دینا پر مجھے کام دو، مجھے ساتھ لے کر جاؤ، لیکن اسے کوئی ساتھ لے جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ جب دھوپ بڑھ جاتی ہے، سورج کی چمک جب بڑھ جاتی ہے تو مایوس ہو کر وہ بوڑھا مزدور، جب اسے کوئی لینے نہیں آیا تو وہ منہ لٹکائے اور اپنے کھانے کا ڈبہ لٹکائے ہوئے جب گھر جا رہا ہوتا ہے تو کوئی جانتا ہے، آپ جانتے ہیں شیخ صاحب، آپ جانتے ہیں ملک صاحب، آپ جانتے ہیں چودھری صاحب کہ اس بوڑھے مزدور کے قدم کتنے وزندار ہو گئے ہوں گے، کتنے بوجھل ہو جاتے ہیں۔ آج تو وہ اپنی بیوی سے یہ کہہ کر نکلا تھا کہ آج مجھے جو مزدوری کے پیسے ملیں گے میں آتے وقت آٹا لے کر آؤں گا، اس فلانے پیسے کا گھی لے کر آؤں گا، لیکن وہ خالی ڈبہ لے کر جب جا رہا ہوتا ہے تو گھر کا راستہ نہیں بلکہ اس کے لیے پل صراط ہوتا ہے، وہ اندر ہی اندر اس راستے پر کٹ کٹ کر گر رہا ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے چودھری صاحب، شیخ صاحب، ملک صاحب، آپ اپنے دولت کی یہ نمائش کر رہے ہیں، لوگوں کے کپڑے سی کر اور لوگوں کے گھروں کے برتن مانج کر اپنا جہیز بنانے والی ماں اور بیٹیاں جب یہ دیکھتی ہوں گی، یہ منظر دیکھتی ہوں گی کہ ان کا مزدور باپ خالی ہاتھ آ رہا ہے، تو کبھی سوچا ہے آپ نے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اس کا مداوا کس کے پاس ہے؟ اس کی دوا کس کے پاس ہے؟ تم نے تو داد وصول کر لی، تم نے تو تعریفیں وصول کر لی، لیکن تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے اس دن مزدور کی بیٹی بھی گئی ہوں گی، اور رات کو پتہ نہیں وہ تکیے میں منہ چھپا کر کتنا روئی ہوگی اپنی قسمت پر، اپنے باپ کی حالت پر، اس نے کتنے آنسو بہائے ہوں گے۔ کاش شیخ صاحب ان درد مندوں کا حال بھی آپ نے پوچھ لیا ہوتا، کاش چودھری صاحب ان دکھیوں کے زخموں پر تم نے مرہم رکھ دیا ہوتا، کاش خان صاحب اپنے ارد گرد گلی کوچوں میں، محلوں میں آپ نے کچھ دیکھا ہوتا، لوگوں کی حالت دیکھی ہوتی یہ نمائش کرنے سے پہلے، اور کروڑوں روپے اپنے بیٹی کے شادی پر خرچ کرنے سے پہلے۔ ایک بات بولو صاحب، رات کی تنہائی میں کسی غریب کے گھر میں پیسے پھینک کر آنا بہت مشکل کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے نام نہیں ہوتا، سماج میں داد نہیں ملتی، معاشرے میں تعریف نہیں ملتی، کسی اخبار میں اشتہار نہیں آتا، اس سے ٹی وی میں نام نہیں آتا۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے خاموشی میں کام کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے انسان یہ مشکل گھاٹی پر نہیں چڑھتا اور خاموشی سے کسی کی مدد نہیں کرتا۔ شیخ صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، یاد رکھنا، تمہارا جہیز دیکھ کر اور تمہاری یہ دولت کی نمائش دیکھ کر اور تمہاری شادی کا گانا بجانا دیکھ کر اور یہ ٹھاٹ باٹ دیکھ کر کسی غریب کی بیٹی، کسی یتیم کی بیٹی کسی دن مصلی بچھا کر اللہ سے شکایت کرنے بیٹھ گئی اور عرش پر اس کی صدا سن لی گئی، تو آپ کا اور آپ جیسے مال کا دکھاوا کرنے والوں کا کیا حال ہوگا سوچ لینا۔ اس لیے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی نمائش کر کے، اس کا دکھاوا کر کے غریبوں کے کلیجے کو مت جلایا کرو، انہیں احساس مت دلاؤ
کہ تم غریب ہو, تم حقیر ہو, تم دنیا پر اور زندگی پر بوجھ ہو. اللہ نے اگر تم کو مال دیا ہے تو کسی کا قرض معاف کر کے دیکھو, دل سکون سے بھر جائے گا. غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے. اس غریب کی جگہ کبھی ہم بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو اللہ نے دیا ہے تم کو, لیکن وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. بڑے بڑے شاہوں کے ہاتھوں میں پلک جھپکتے ہی کشکول آ گیا, بھیک کا کٹورا آ گیا. اتہاس اس بات کا گواہ ہے. اگر اللہ نے تم کو مال دیا ہے, تمہارے پاس دولت کی ریل پیل ہے, تو بہت اچھی بات ہے. اللہ کا شکر ادا کرو, غریبوں کی مدد کرو, لیکن فضول خرچی مت کرو, اسراف مت کرو. اور اگر یہ گناہ تم کر بھی رہے ہو تو کم سے کم اکیلے میں تو کرو. اس کی نمائش کیوں کر رہے ہو؟ اس کا دکھاوا کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں کو کیوں ترسا رہے ہو؟ لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو کہ تم بڑے ہو اور وہ چھوٹے ہیں؟ اللہ سے ڈر نہیں لگتا, حساب کتاب سے ڈر نہیں لگتا, میزان کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر نہیں لگتا. سوچئے ذرا. اس لیے نکاح کو آسان کرو, فضول خرچی سے بچو, اسراف سے بچو, زنا کو مشکل کرو. آج تمہاری یہ فضول خرچیوں کی وجہ سے کچھ لوگ جو غریب بھی ہے وہ تمہاری نقل کرنے کی چکر میں قرض دار ہوتے جا رہے ہیں. لون اٹھا اٹھا کر شادیاں کر رہے ہیں اور زندگی بھر وہ لون کے قسطیں ادا کر رہے ہیں. بیاج اور سود میں زندگی گزر رہی ہے اور ویسے ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں. مت کرو میرے بھائیوں, مالدار بھائیوں, مت کرو اپنے دولت کی نمائش. دولت اللہ کی نعمت ہے, اس کی حفاظت کرو. بہت اچھی ویڈیو تھی یہ. چاہے امیر کی بیٹی ہو چاہے غریب کی بیٹی ہو, نکاح کے بعد اس کو اتنی خوشیاں ملیں, اور مائکے سے بھی سسرال سے بھی. اور جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ اپنی بیٹی کو سب کچھ دیتے ہیں, اور جو غریب کی بیٹی ہے اس کو بھی اتنا کچھ نہیں ملتا ہے. لیکن غریب کی بیٹی کو تو پھر بھی ستایا جاتا ہے سسرال میں بھی جا کے, کہ اگر سسرال ہی اچھے مل جاتے ہیں تو اس کی زندگی اچھی کٹ جاتی ہے, لیکن اگر سسرالی اچھے نہیں ملے تو ان کی زندگی بیچاریوں کی ویسی خراب ہو جاتی ہے. آئے دن انہیں تانے ملتے ہیں, دہیج کے لیے تنگ کرا جاتا ہے. تو ہر کسی کو بیٹی کی شادی ایسی کرنی چاہیے کہ امیر کی ہو چاہے غریب کی ہو, اسے سکھ ملے سسرال میں. تو یہ ویڈیو بہت اچھی تھی, اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. چلیے ملیں گے پھر اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.